اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا نیر ذوالقرنین صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، نوجوانان ملت تشیع اور فرزندان اسلام و توحید، چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے گہری باتیں نہ کرتے ہوئے معروضی طور سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس لیے میں نے آیت بھی سورہ مبارکہ فاطر کی 28ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا. ہم اور آپ اس وقت یاد بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. وہ عظیم شخصیت کہ جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، جس نے طوفانوں کا رخ موڑ دیا. وہ شخصیت کہ جو قبا اور عبا میں ملبوس، امامہ سر پہ لگائے، نظر جھکائے، زمین کی طرف دیکھتا ہوا مسجد اور مدرسے تک جایا کرتا تھا. دنیا حیران ہے کہ اسی انسان نے اتنا بڑا انقلاب کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم اور آپ چھوٹے سے چھوٹا جب پروگرام کرتے ہیں تو پیسے کی اشد ضرورت پڑتی ہے. چھوٹا سا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو پارٹیاں بھی تلاش کرنی پڑتی ہیں. ہر ایک کے ساتھ ہے یہ ایام اعضاء میں. جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ امام خمینی اتنا بڑا انقلاب لے کر آ گئے، لیکن قوم سے پیسہ نہیں مانگا. یہ نہیں کہا قوم سے کہ تم مجھے پیسہ دو پھر میں انقلاب لے کر آؤں گا. نہیں، اس لیے کہ اللہ کے لیے جب کوئی انسان قیام کرتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جب قیام اللہ کے لیے ہے تو پھر پیسہ ضروری نہیں ہے، تقویٰ ضروری ہے. پھر وہاں پر اسلحوں کی طاقت کام میں نہیں آتی ہے، وہاں پہ روحانیت کام میں آتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے سیاستدان حیران ہیں، پریشان ہیں، انگشت بدندان ہیں کہ اس ایک انسان نے، اس فرد واحد نے کس طرح سے اتنا بڑا انقلاب دنیا کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کے سامنے اتنا بڑا انقلاب لے کر آ گیا. آخر ہوا کیسے؟ بڑے بڑے سائنسداں آج حیران ہیں. امام خمینی کسی یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں، کسی یونیورسٹی سے انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی نہیں کر رکھا تھا. بس اتنا کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کی ڈگری حاصل کی تھی، ہے نا. اور اسی کے سہارے یہ انقلاب لے کر آئے، اور اسی کے سہارے پھر انہیں انقلاب میں کامیابی بھی نصیب ہوئی. اور آج دنیا اس انقلاب کے ثمرات سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ کیا تھا؟ صرف اور صرف روحانیت.
روحانیت ملتا ہے امام خمینی کے بارے میں کہ رات میں جب مصلی عبادت پر آتے تھے، اب تاثرات میں گہری باتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ آیات کے ضمن میں ان کے انقلاب کے سلسلے میں کچھ افہام و تفہیم ہو سکے، لیکن اب میں سطحی طور سے بس اوپر سے میں گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پردہ شب کی تاریکی ہوتی تھی تو ایسے میں مصلی پر آ کر اس قدر گریا کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ ان کے ہمسایہ، ان کے پڑوسی یہ سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کردار میں کس کی جھلک ہے جو نظر آ رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نہیں اگر آپ کا ذہن نہیں پہنچا تو ایک جملہ کہہ دوں، غلام علی اسے نہیں کہتے ہیں جو ایک انسان کو پکڑ کے کہے کہ میں غلام علی ہوں، میں غلام علی ہوں۔ جو دوسروں سے کہہ کر کہ میں غلام علی ہوں اپنی زبان کو تھکا دے، اسے غلام علی نہیں کہا جاتا۔ جس کا کردار بتا دے اسے غلام علی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے آیت اللہ خمینی، اور دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ انہیں طاقت کہاں سے مل رہی ہے، آخر انہوں نے اتنا بڑا انقلاب کیسے کھڑا کر دیا۔ کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی بڑی طاقت کو، اس وقت جب دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، دو قطبی تھی، یا شرقی تھی یا غربی تھی، یا کمیونسٹ تھے یا سرمایہ دار تھے، ایسے میں امام خمینی نے طاقت کا سورس اور ذریعہ، سورس آف پاور اگر کسی کو بنایا تو وہ مصلی کو بنایا۔ مصلی سے انہوں نے طاقت لی، اور مصلی سے طاقت لی، اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلی پر آ کر ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے ہلتے ہوئے دانے نہیں تھے، یہ تسبیح کے ہلتے ہوئے دانے حکومتوں کو ہلانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو یہ تھے آیت اللہ خمینی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نام کے ہی یہ روح اللہ نہیں تھے، ان کی زبان میں بھی، ان کی زبان پر بھی، ان کے عمل میں بھی اللہ اللہ تھا۔ اور جس طرح سے ہمارے 7ویں امام کو کہا گیا ہے، چونکہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ صلوات بھیج دیں ایک بار اور محمد وآل محمد۔ ہمارے 7ویں امام نے جس طرح صبر کیا اور غصے کو پیا، ضبط کیا غصے کو، تو نام موسیٰ تھا لیکن لقب کاظم پڑ گیا، ویسے ہی یہ بھی 7ویں امام ہی کی اولاد ہیں، موسوی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ پیغمبر کی حدیث جو مومن کی تعریف میں ہے وہ ان کے اوپر صادق نظر آتی ہے کہ وہ جبل راسخ تھے جسے عواصف ہلا نہیں سکتی ہیں، جسے آندھیاں ہلا نہیں سکتی ہیں۔ یہ اس طرح سے تھے، اور اتنا بڑا انقلاب کہ ایران میں آج، بہرحال مولانا موصوف آ گئے ہیں، میں ان کو وقت دینا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے بس ایک جملہ کہہ کے یہیں پہ اپنی تقریر کو ختم کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے۔ نام کیا رکھا ایران کا؟ پھر جمہور اسلامی ایران۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنا لیڈر ملکی لحاظ سے اگر کسی ملک کو سمجھتا ہے تو وہ سعودی عرب کو، اور جو اس کے اتحادی ممالک ہیں سعودی عرب کے، آج ان کو سمجھتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ وہاں تو نام میں بھی اسلام نہیں ہے۔ سعودی عرب میں اگر اس کا آپ نام پڑھیں، نیٹ پہ آپ سرچ کیجیے تو آپ کو مل جائے گا، ہر ایک کو مل جائے گا، المملکۃ العربیۃ السعودیہ۔ کیا مطلب؟ اسلام نہیں ہے، عربیت کی بنیاد پر حکومت کا نام رکھا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر پوری زندگی اسی فرق کو مٹانے کے لیے آئے تھے کہ نہ کوئی عربی کہلائے نہ کوئی عجمی کہلائے، ہے نا؟ اور یہ مسلمانوں کے لیڈر بنتے ہیں اور اپنے ملک کا نام رکھتے ہیں المملکۃ العربیہ، اور اس کے بعد بھی چلیے اس کے بعد رکھ لیتے کم سے کم اسلامی، لیکن نہیں، اس کے بعد بھی اسلامی نہیں ہے، سعودیہ۔ یعنی خاندان پر افتخار ہے، اپنے اسلام و ایمان پر افتخار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ایسے میں امام خمینی جب انقلاب لے کر آئے، کیا نام رکھا؟ جمہور انقلاب اسلامی ایران۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں آخر ایسا نام کیوں کہا؟ آپ دیکھیں کہ یہ نام میں بھی اسلامی ہے اور یہ کام میں بھی اسلامی ہے۔ اسی لیے جب سلمان رشدی کے لیے جب آپ نے قتل کا فتویٰ صادر کیا اور کہا کہ واجب القتل ہے، تو آپ دیکھیں ایران کا مقصد کیا ہے۔ میں اسی پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ غور کریں
کہ ہمیں اپنا لیڈر کس ملک کو ماننا چاہیے، کس کے اعتبار سے جب بھی کوئی بڑا عالمی مسئلہ آئے تو ہم اپنی نجات اور اپنی پناہ کے لیے کس کی طرف رجوع کریں۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب اور ایران میں فرق کتنا ہے، بہت بڑا فرق ہے، مگر ایک جملے میں کہہ دوں، اتنا بڑا فرق ہے سعودی عرب اور ایران۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اخبارات گواہی دے رہے ہیں، حسیناؤں کے پہلوؤں میں عیش کوشی اور مینوشی کرنے والے اور ہوتے ہیں، مصلاح عبادت پر آنسو بہانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایران اور یہ ہے سعودی عرب کے درمیان فرق، بہت بڑا فرق ہے، ہمیں محسوس کرنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب واجب القتل کا فتویٰ دیا تو رفسنجانی صاحب نے آ کے کہا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا ہے، ایران میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا لرز گئی ہے اور ہمارا بائیکاٹ ہو سکتا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں مقصد کیا ہے، انقلاب اگر لائے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ کہا اور کیا ہوگا، کہا کہ بائیکاٹ ہوگا، کہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا ممکن ہے امریکہ یا اس کی طرف سے کوئی طاقت ایران کے اوپر حملہ کر دے، ابھی تو ہم مکمل طریقے سے سنبھلے بھی نہیں ہیں، ابھی انقلاب آیا اور آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا۔ تو کہا کہ ہوا کرے۔ امام خمینی کا جملہ کتابوں میں ملتا ہے، امام خمینی نے جواب دیا کہ بنا نیست کی ایران بے مونت، بنا اینس کی اسلام بے مونت۔ ہمارا ہدف انقلاب لانے سے کبھی یہ نہیں تھا کہ ایران باقی رہے، ایران رہے یا نہ رہے، اسلام باقی رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔